السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، یہ 5 خواب ایسے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نظر آئیں، کسی کو بھی نظر آئیں تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قریبی بنانے والا ہے اور اللہ رب العزت اس بندے کو اور اس بندی کو اپنی قربت نصیب فرما دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنے والی نعمتوں اور برکتوں کی طرف جو اس بندے کو ملنے والا ہوتا ہے اور جو مرادیں پوری ہونے والی ہوتی ہیں یا دعائیں قبول ہونے والی ہوتی ہیں یا اس طرح جو وہ لمبے وقت سے مانگ رہا ہوتا ہے، اگر اس کو ملنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی خواب کے اندر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اشارہ فرما دیتا ہے۔ تو وہ 5 خواب کون کون سے ہیں یہ بھی ہم جانیں گے۔ اسی طرح اچھے خواب کون سے ہوتے ہیں، برے خواب کون سے ہوتے ہیں یہ بھی ہم جانیں گے، اور خواب کی تعبیر اچھی اور بری ہونے کا پتہ کس طرح لگائیں گے یہ بات بھی ہم جانیں گے، اور خواب کس کس کو بتانا چاہیے، کون سا خواب بتانا چاہیے اور کون سا نہیں، یہ ساری باتیں اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتلائیں گے اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ خواب جو ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 خیالی اور وہمی۔ بہت سارے خواب اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ خیالات ہوتے ہیں جو دن بھر ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں، دل میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں اور جو ہم وہم و گمان کا شکار رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کسی بارے میں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہی چیز خواب کے اندر آ جاتی ہے۔ اگر اس طرح کے وہمی اور خیالی خواب ہیں تو ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، ان خوابوں سے گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک وہمی اور خیالی خواب ہوا کرتے ہیں، اور دوسری طرح کے خواب جو ہوتے ہیں وہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خواب کے اندر کوئی دشمن بن کے آ رہا ہے، عجیب عجیب شکل و صورت میں جس کو ہم جانتے نہیں، عجیب عجیب طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، یا عجیب طرح کی ڈراؤنی اور خوفناک اور اسی طرح پریشان کن چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں شیطانی خیالات ہوتے ہیں۔ وہ شیطان جو ہے الگ الگ شکل و صورت میں ہمیں خواب کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح کے خواب ہم دیکھیں، ڈراؤنے خوفناک اگر خواب نظر آئیں اور ہماری آنکھ کھل جائے ان کی وجہ سے، تو ہم گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، فوراً ہم یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان وشر هذه الرؤیا۔ یہ دعا پڑھیں 3 مرتبہ، اعوذ باللہ من الشیطان وشر هذه الرؤیا۔ اس طرح یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہم تھتکار دیں دائیں بائیں، اور جس کروٹ پر ہم سو رہے تھے اس کروٹ کو چھوڑ کر کروٹ بدل کے ہم سو جائیں، یعنی دوسری کروٹ پہ ہم سو جائیں۔ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، سکون کی نیند آئے گی اور شیطانی اثر سے بھی حفاظت ہوگی۔ تو یہ 2 طرح کے خواب ہو گئے۔ اور تیسرا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسے کہ خواب کے اندر کوئی خوبصورت چیز نظر آنا، خواب کے اندر کوئی پرندہ نظر آنا، خواب کے اندر مکہ مدینے کو دیکھنا، خواب کے اندر ولیوں کو دیکھنا، خواب کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا، خواب کے اندر کسی نیک اللہ کے بندے کو دیکھنا، یا اسی طرح خواب کے اندر اچھی چیز کو دیکھنا جو چیز ملنے والی ہوتی ہے۔ یہ سارے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان چیزوں کو دکھا کے اشارہ فرما رہا ہوتا ہے کہ اے بندے اب تجھے فلاں چیز ملنے والی ہے۔ اب ہم اندازہ کیسے لگائیں، کس طرح سے پہچان کریں، کس طرح سے جانیں کہ یہ خواب اچھا ہے یا برا؟ تو دیکھیے، اگر اچھی چیز اور ایسی چیز نظر آ رہی ہے جس سے ہمارا دل خوش ہو رہا ہے، ہمارا ذہن میں ایک خوشی پیدا ہو رہی ہے، دل کے اندر خوشی دوڑ رہی ہے، اس طرح کا کوئی خواب ہے، تو پھر ہم اس خواب کو کسی اچھے ماہر عالم دین کے پاس جا کر اس کو بتلائیں اور اس سے تعبیر معلوم کرنے کی کوشش کریں، اس سے پوچھیں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اچھی خواب کی تعبیر ملے گی۔ اچھا خواب جو ہے ہر کسی کے سامنے نہیں ذکر کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ یا کوئی بندی خواب دیکھتی ہے تو اپنی سہیلیوں سے، یا کوئی شخص ہے وہ اپنے دوستوں سے، یا جو بھی اسے ملتا
ہے وہ دیکھتے ہی نہیں کہ میرا دوست یہ دیندار ہے یا غیر دیندار ہے، کیسا ہے، کس طرح کا ہے، کس طرح مزاج کا ہے، تو ہر کسی کے سامنے خواب نہیں ذکر کرنا چاہیے، ہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ خواب بتا دیں گے اور وہ شخص ممکن ہے آپ کا حاسد ہو، حسد کرنے والا ہو، آپ سے نفرت کرنے والا ہو، آپ کو نقصان پہنچا دے اور آپ کو کچھ پریشان کن حالات آپ کے سامنے لے آئے، کوئی ایسا کچھ کرا دے، تو اس لیے ہر کسی کے سامنے خواب نہیں ذکر کرنا چاہیے۔ کسی اچھے عالم دین کے پاس جا کر یا اپنی مسجد کے امام کے پاس جا کر یا کسی بھی اللہ والے کے پاس جا کر اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم خواب کی تعبیر معلوم کریں تو پھر کسی اچھے شخص سے معلوم کریں، ورنہ معلوم نہ کریں، چاہے خواب اچھا ہو یا برا ہو، کسی سے ذکر نہ کریں اور آپ صرف اللہ رب العزت کے سامنے ذکر کریں۔ سب سے بہتر چیز ہے اللہ سے کہیں، اے اللہ یہ جو اچھی چیز اور اس طرح کی چیز میں نے خواب میں دیکھی، اس کو میرے حق میں بہتر کر دیجئے۔ اے اللہ میں نے اس طرح فلاں چیز، بری چیز میں نے دیکھی ہے، ڈراؤنی خوفناک دیکھی ہے، اے اللہ تو اس کو میری زندگی سے ہٹا دیجئے، اے اللہ اس سے میری حفاظت فرما دیجئے۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے، انشاءاللہ کوئی خواب نقصان نہیں دے گا، کوئی اچھا خواب ہوگا تو ہمارے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ ہم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہوتے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ سے تعبیر معلوم کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو تعبیر ہوتی وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ہمیں فوراً نظر نہیں آتی، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ فوراً چاہیے ہوتی ہے۔ اگر ہمارا دل مطمئن نہیں ہے تو کسی اللہ والے کے پاس، کسی دیندار نیک انسان کے پاس جا کر تعبیر معلوم کریں، ہر کسی سے تعبیر معلوم نہ کریں۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ 5 خواب کون کون سے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نظر آئیں تو پھر وہ سمجھ جائے کہ اللہ رب العزت کے یہ قریبی بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اب اچھے حالات لانے والا ہے، اس کی زندگی کی مشکلات دور کرنے والا ہے۔ دیکھیے پہلا خواب ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ میں خواب کے اندر اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، جیسے کہ قرآن کریم پڑھ رہا ہوں یا صرف اللہ اللہ کر رہا ہوں یا اسی طرح کوئی عبادت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی بھی اس طرح، تو یہ اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے تمام خطاؤں پر پردہ ڈال چکا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر چکا ہے، اللہ رب العزت تمہاری عبادت کو پسند کرتا ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو دوسرا خواب ہوتا ہے، اگر کوئی شخص خواب کے اندر دریا دیکھے، دریا یعنی پانی، بہتا ہوا پانی، سمندر دیکھے یا مچھلیاں دیکھے، پہاڑ دیکھے، تو یہ بھی خوبصورت خواب ہوا کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو خدا کی قربت نصیب ہونے والی ہے، خدا ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے قریبی بندہ بنانا چاہتا ہے، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادت کے اندر اور زیادہ بڑھوتری کرے، نمازوں کی پابندی، ذکر و اذکار، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت، اسی طرح نوافل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، اور جتنی عبادت وہ کر سکتا ہے، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات وغیرہ، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس کو کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسرا خواب ہو گئے، تو یہ خواب دیکھنے والے بندے بہت خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب کے اندر قرآن کریم کو دیکھنا، جیسے قرآن کریم کہیں رکھا ہے یا قرآن کریم کوئی ہدیہ دے رہا ہے یا ہم کسی کو قرآن کریم ہدیہ دے رہے ہیں یا قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہیں یا قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، تو یا قرآن کریم ہم کسی کو سکھا رہے ہیں، اگر قرآن کریم کے بارے میں ہم خواب دیکھیں تو یہ بھی بہت مبارک اور بہت ہی خوشخبری والا خواب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت روزی میں برکت کر دیتا ہے، اس کے لیے رزق کی تنگیاں اب ختم ہونے والی ہیں، رزق کے اندر کشادگی ہونے والی ہے اور اللہ رب العزت اس کی تمام الجھنوں سے اس کی حفاظت کرنے والا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ یہ 3 خواب ہو گئے۔ اور چوتھا خواب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ دیکھے کہ میں اپنے کسی عزیز کو دیکھ رہا ہوں جو دنیا سے چلا گیا، یعنی نیک انسان تھا، چاہے وہ مرد ہو یا کوئی عورت ہو،
اور دیندار شخص کا اگر خواب کے اندر دیکھ رہا ہے، جیسے کوئی بزرگ ہے، کوئی ولی ہے، یا کوئی بھی اپنے رشتہ داروں میں کسی نیک دیندار انسان کو دیکھ رہا ہے، یا اپنی بستی کے کسی نیک دیندار یا اپنے ملک کے کسی نیک دیندار انسان کو دیکھ رہا ہے، تو اس سے محبت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص اس بزرگ سے، اس اللہ والے سے محبت کرتا ہے، تو یہ محبت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ 4 خواب ہو گئے۔ اور 5واں خواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی بھی بندہ یا بندی یہ دیکھے کہ کوئی خواب کے اندر اسے گفٹ دے رہا ہے، کوئی لفافہ، کوئی چٹھی یا کوئی بھی پیغام اگر اس کو دے رہا ہے اور اس نے قبول کر لیا ہے، یا وہ کسی کو دے رہا ہے، کوئی بھی چیز ہے، ہدیہ، تحفہ، خوبصورت اچھی چیز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں۔ یا اسی طرح اگر وہ شخص کنوارا ہے، لڑکی ہے وہ کنواری ہے، یا اسی طرح لڑکا ہے وہ کنوارا ہے، تو پھر اس کے لیے بہت جلد اللہ کی طرف سے رشتے کے پیغام آنے والے ہیں، اس کے نکاح اچھی طرح متعین ہونے والا ہے، اچھی جگہ پر کسی نیک دیندار صالح رشتہ اس کو کوئی ملنے والا ہے۔ تو یہ 5 خواب ایسے ہیں جو بہت اچھے ہیں، مبارک ہیں، اور یہ خواب دیکھنے والا شخص بہت ہی اللہ رب العزت کا قریبی بندہ ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔